اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیس ٹی وی اردو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد مامون اصغر۔ پچھلے پروگرامز میں ہم بات کر رہے تھے عقیدہ توحید کے بارے میں، اور عقیدہ توحید میں ہم نے جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مشیت اور مرضی سے کیا مراد ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے کیا مراد ہے۔ اسی موضوع کو آج ہم آگے لے کے چلیں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ صاحب، آپ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے بارے میں ہم نے بات کر لی، اور قدرت کے بارے میں بھی بات کر لی۔ ہم یہ گفتگو پچھلے پروگرام میں کر رہے تھے کہ کوئی نیک لوگوں کے اوپر اگر کوئی تکلیف آتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور برے لوگوں کے اوپر جب تکلیف آتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ بھی چیز واضح ہو چکی ہے۔ اختیارات کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ کیا نیک لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں کہ نہیں، تو اس حوالے سے آپ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیے۔ پہلے نیک لوگوں کی بات بتا دیں، پھر انبیاء کرام کو بات بتا دیجیے، کیا ان کو بھی اختیارات دیے ہیں؟ انبیاء یا غیر انبیاء اگر حقدار ہوتے تو انبیاء حقدار ہوتے، اور اللہ رب العالمین نے جب انبیاء کو یہ حق نہیں دیا، ہم پیچھے کسی نشست میں یہ بھی بات کر چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے پیغمبر سے کہا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے کسی نفع کا، کسی نقصان کا، کسی چیز کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ہی مالک ہے، میں نبی ہونے کے باوجود لا املک لنفسی، اپنے نفس کا بھی مالک نہیں ہوں، نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنے آپ کو کوئی نفع پہنچا سکوں یا اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکوں۔ دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین نے مجھے یہ اختیار نہیں دیا۔ یہ سارے کا سارا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہوتا تو اس کے سب سے زیادہ حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ پھر آپ دیکھیں کہ خود جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب احد میں آپ دیکھیں، آپ گڑھے میں گر جاتے ہیں، آپ نے جو خود پہنا ہوا تھا وہ خود آپ کی پیشانی میں کھب جاتا ہے اور آپ کے خون جاری ہو جاتا ہے، آپ کا دندان مبارک شہید ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کو سارے اختیارات اور ساری پاوریں مل چکی تھی، نعوذ باللہ، اور آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جان کے ایسے ہی کر رہے تھے، ایسا نہیں۔ اللہ کا نبی کبھی مذاق نہیں کرتا اس طرح کی، اور کبھی حقیقت سے ہٹ کر اللہ کا رسول کبھی کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ جتنی باتیں تھیں وہ حقیقت پر مبنی تھی، اور جب حقیقت پر مبنی تھی اور یہ ثابت کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا یہ اس طرح کا اختیار نہیں دیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر آپ سجدہ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ یہ مٹھی بھر جماعت جو 313 کی تعداد میں ہے، 1000 لشکر کے مقابلے میں لایا ہوں، یا اللہ اگر تو نے ان کی مدد نہ کی تو چونکہ مجھے تو نے آخری رسول بنایا ہے، ظاہر بات ہے میرے بعد کوئی اور رسول تو آنے والا نہیں، پھر ان کو دعوت دینے والا کوئی نہیں رہے گا، اگر یہ مارے گئے اور تو نے ان کی مدد نہ کی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے سجدے میں گر کر اللہ رب العالمین سے مدد مانگی، جو اس بات کا ثبوت ہے آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور سجدے میں گرا کے یہ دنیا کو بتلایا اور باور کرایا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، میں بھی اگر کچھ مانگتا ہوں لیتا ہوں تو اللہ رب العالمین سے مانگتا ہوں، مجھے بھی اسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور یہ سلسلہ اتنا ہے کہ قیامت تک اللہ رب العالمین نے اس کو اسی طرح برقرار رکھا، حتیٰ کہ روز آخرت بھی جب ساری کائنات پریشان ہو کے مختلف انبیاء کے پاس جائے گی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخر میں جب آئے گی کہ اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے رہا، ساری دنیا پریشان ہے، پسینے میں شرابور ہے، اور رب العالمین لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہی نہیں کر رہا، اللہ رب العالمین ناراض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ساری مخلوق میرے پاس آئے گی اور مجھ سے درخواست کرے گی تو پھر یہ نہیں کہا کہ میں ایسے سینہ تان کے کہوں گا اے اللہ میاں تو ان کا حساب کتاب کیوں نہیں لیتا، ایسا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں سجدے میں سر رکھوں گا
اور وہ دعائیں فرمایا جو اس وقت مجھے یاد نہیں اس وقت اللہ مجھے سکھلائے گا، وہ دعائیں اس وقت اللہ مجھے سکھلائے گا اور میری زبان پر جاری کرے گا، میں وہ دعائیں اللہ رب العالمین سے اس وقت مانگوں گا، اور اللہ رب العالمین کو جب مجھ پر رحم آئے گا اور میری دعاؤں سے اللہ رب العالمین کی رحمت کا سمندر جب جوش میں آئے گا تو اللہ رب العالمین کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، دامن پھیلائیے، جھولیاں بھر دی جائیں گی، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اس لیے کہ آج اس پوری کائنات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات اپنے نبی کے ذریعے جو ہمیں یہ بات بتلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار نہیں ہے، اللہ رب العالمین با اختیار ذات ہے اور وہ رب العالمین ہے اور وہ قادر مطلق ہے، باقی جتنے چاہے وہ انبیاء ہیں یا دیگر اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، جو بھی ہیں وہ اللہ رب العالمین کے محتاج بندے ہیں، باقی سارے کے سارے اللہ کا قرآن کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، اختیار ملنا تو دور کی بات ہے، اللہ کہتا ہے تم سارے کے سارے فقیر ہو اور اللہ کے در کے فقیر ہو، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، اور غنی اور بے نیاز تو صرف اللہ کی ذات، اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ ہی باطل ہے، ہم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ بے شک بے شک، بالکل صحیح آپ نے وضاحت کی۔ آپ بار بار ایک لفظ یوز کر دیں نبی، اے نبی، میں چاہتا ہوں اس لفظ کی ذرا وضاحت ہو جائے، کیونکہ یہ عقیدہ ہے کچھ لوگوں کا، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لفظ نبی ہے اس کا مطلب ہی غیب کی خبریں جاننے والا ہے، تو آپ اس کی وضاحت کریں کہ اس کا صحیح مطلب کیا بنتا ہے اور ہمارے عقیدوں کی اصلاح یعنی جاننے والا نہیں بلکہ غیب کی خبر دینے والا، دینے والا، جی غیب کی خبر دینے والا، لیکن اس کے ساتھ لفظ کا ترجمہ صحیح ہے لیکن ایک چھوٹے سے اضافے کے ساتھ، اچھا، وہ تھوڑا سا اضافہ اس کے ساتھ یہ کر دیا جائے غیب کی خبر دینے والا اللہ کی وحی کے ذریعے، بس پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ نبی وہی ہوتا ہے جو غیب کی خبریں تو دیتا ہے لیکن وہ غیب کی خبریں پاتا کہاں سے ہے؟ وہ اللہ سے پاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے جو وحی کرتا ہے وہ خبر آگے امت کو دیتا ہے، اور قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ وما هو علی الغیب بضنین، ہمارا پیغمبر غیب کی باتوں پر بخل نہیں کرتا، ہم جو اسے بتاتے ہیں وہ آگے امت کو بتا دیتا ہے، پہنچا دیتے ہیں، بالکل اور صحیح۔ قرآن مجید نے یہ بھی کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے حبیب جو کچھ ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے اسے لوگوں تک پہنچائیے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ نے رسالت اور نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو نبی کے معنی اللہ کی وحی سے غیب کی خبر دینے والا۔ جزاک اللہ خیر، یہ بھی ایک پوائنٹ ذہن میں آ رہا تھا، کلیئر ہو گیا۔ ہم دوبارہ آتے ہیں اللہ کی مشیت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمیں بیلنس کچھ چیزوں کا صحیح ہمارے ذہن کے مطابق نظر نہیں آتا، ایک طرف برے لوگ، ایک طرف طاقتور لوگ ہیں تو وہ کمزور لوگوں کے اوپر ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے اور ایک شخص کمزور حالت میں پستا چلا جا رہا ہے، اور جو ظلم کرنے والا ہے، ظالم جو ہے، وہ مزید اکڑتا چلا جا رہا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں۔ تو اس قسم کے معاملات جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا دنیا میں برے کاموں کی سزا لازمی دے دیتے ہیں، یا جو کمزور لوگ ہیں ان کو کبھی ان کا حق مل پائے گا، یا آخرت میں ہی ان کا حق ملے گا؟ اسی کی وضاحت کیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر حق والے کو حق دنیا میں مل جائے، بلکہ کافر کو تو اس کی اگر کوئی اچھی بات بھی ہوتی ہے تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کافر کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دور خلافت میں جب یہ مسئلہ اٹھا کہ زکوٰۃ لینے والے نہیں رہے ہیں جہاں، تو وہ سجدے میں گر گئے، یا اللہ کہ کہیں تو ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ سارا دنیا میں ہی دینے لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مومن اس طرح سوچتا ہے، تو دنیا میں اللہ رب العالمین نیکی کا بدلہ دے دے اچھی بات ہے، لیکن اصل جو جزا دینے والا ہے رب العالمین مومن کو، وہ آخرت میں دینے والا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی صورت میں دینے والا ہے۔
ظالم جہاں تک ظلم میں بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دو طرح سے کسی کو مہلت دیتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مہلت دیتا ہے، اگر کوئی کافر ہے وہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مہلت دیتا ہے، لیکن دونوں کی مہلت کے مقاصد میں فرق ہے۔ اگر مسلمان کوئی ایسا کرتا ہے، مومن ایسا کرتا ہے، تو رب العالمین اس لیے مہلت دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، ہدایت کی طرف آ جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو اختیار دونوں دے رکھے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستے دونوں بتلا دیے ہیں، اب وہ چاہے شکر کرے چاہے کفر کرے، اللہ نے دونوں اختیار دے رکھے ہیں۔ تو اس لیے کہ شاید یہ توبہ کی طرف آ جائے اور مرنے سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے اور روٹھے ہوئے رب کو منا لے، اور ظالم کو اس لیے ڈھیل دیتا ہے تاکہ یہ اور کر لے، اور اس میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ شاید توبہ کر لے، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اور کر لے تاکہ جب اسے پکڑا جائے اور اس کو سزا دی جائے تو ہر شخص دیکھنے والا یہی کہے کہ یہ اسی لائق تھا، عبرت حاصل ہو جائے، عبرتناک سزا ہو اس کو، یعنی ایسی سزا، اتنے گناہ کر لے اتنے گناہ کر لے، جیسے فرعون ہے جب وہ فرعونیت پہ اتر آیا تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کا انجام اور اس کا بدلہ بھی اس کو ایسا ہی دیا۔ تو جو شخص اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کو ڈھیل اس اعتبار سے بھی دیتا ہے کہ تاکہ یہ اور کر لے، جب اسے گرفت میں ڈالا جائے، عذاب دیا جائے، پکڑا جائے تو ہر دیکھنے والا کہے کہ یار جو اس نے کیا تھا اس کے مطابق بالکل صحیح ہے، یہ اسی لائق تھا، اس کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ ابھی ہم بریک پہ جائیں گے، مختصر سی بریک ہوگی۔ ہم ابھی بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی اور مشیت پہ، اور بریک سے آنے کے بعد ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو ہدایت دیتے ہیں، کسی کو گمراہی دیتے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ دیکھتے رہیے گا پیس ٹی وی اردو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ سے ہم حاضر ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے اوپر بات کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب۔ قاری صاحب، میں چاہتا ہوں کہ سورہ قصص کی ایک آیت ہے، اسی سے ہم گفتگو آگے لے کے چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ہدایت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں سے ایک چیز کی وضاحت ہمارے ناظرین کو بھی کر دیجئے کہ ہدایت کل کی کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے، یا اس میں بھی جیسے آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ بزرگ ہستیاں ہیں ان کے پاس جائیں تو وہ ہدایت دینے کے مجاز بھی ہیں؟ جب قرآن مجید نے اتنی صراحت سے کہہ دیا تو پھر بزرگوں کی تو گنجائش قرآن مجید کے فرمان کے آگے نہیں رہتی۔ جب اللہ نے اتنا وضاحت سے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت، یہ آپ کے چچا ابو طالب کے لیے تھا، جب وہ دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے بغیر اور آپ کی ایمان کی دعوت قبول کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کو اس کا بڑا دکھ ہوا، چونکہ اس چچا نے آپ کی بہرحال بہت خدمت بھی کی تھی اور بہت ساتھ بھی دیا تھا، تاکہ شیب ابی طالب میں بھی 3 سال تک وہ آپ کے ساتھ ہی رہا، ساتھ رہے تھے جی۔ تو یہ ایک محبت تھی، وہ خونی رشتے کی وجہ سے محبت تھی کہ میرا یتیم بھتیجا ہے اور میرے بھائی کا بیٹا ہے تو اب میری ذمہ داری ہے، تو یہ خونی رشتے کی محبت کی وجہ سے۔ تو آپ کی دلی خواہش تھی کہ میرا چچا مسلمان ہو جائے، تاکہ آخر وقت تک آپ نے کوشش کی اور اس کو دعوت دی، لیکن اس نے آخری جملے بھی یہی کہے کہ میں جو میرے باپ دادا کا دین تھا اور کفار مکہ جس طریقے پر اور جس دین پر ہے میں اسی پر مر رہا ہوں۔ صحیح۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے حبیب آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ آپ تو ایسے غمزدہ ہیں جیسے کوئی آپ سے کوئی نعوذ باللہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، نعوذ باللہ آپ سے کوئی قصور سرزد ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہدایت دینا، دلوں کو پھیرنا، دلوں کو موڑنا ہم نے آپ کے اختیار میں رکھا ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو آپ کو پریشان اور افسردہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب افسردہ تو آدمی تب ہو کہ جب آدمی سوچے یار میرے اختیار میں تھا اور لیکن پھر بھی میں نے ایسا نہیں کیا، تو پھر وہ چیز پچھتاوا بن کے سامنے آتی ہے۔
ہم نے یہ چیز آپ کے اختیار میں ہی نہیں رکھی تو آپ کو پچھتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.